تصور کریں آپ زمین کے اس کونے میں کھڑے ہیں جہاں دور دور تک صرف برف ہی برف ہے۔ یہ انٹارکٹیکا کا علاقہ ہے جہاں سانس لینا بھی بہت مشکل ہے۔ اچانک آپ کے پیروں کے نیچے برف میں کچھ چمکتا ہے اور آپ جب اسے کھودتے ہیں تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہاں ایک ایسا جانور ہے جو ہزاروں سال پہلے زمین سے ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ آج بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی سو رہا ہو۔ دوستو، ہماری زمین کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو ڈیپ فریزر کی طرح کام کرتا ہے، اسے ہم پرما فروسٹ کہتے ہیں۔ یہاں تاریخ کے وہ خطرناک جانور چھپے ہوئے ہیں جسے ہم نے صرف فلموں میں دیکھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی 7 خوفناک جانوروں کے بارے میں بات کریں گے جو برف میں جمے ہوئے ملے، اور ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جو آپ کے ہوش اڑا دیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وولی میمت یہ ہاتھیوں کے بڑے بھائی تھے جن کے جسم پر لمبے لمبے بال ہوتے تھے۔ 2010 میں سائبیریا کی جمی زمین میں ایک مادہ ملی جس کا نام سائنسدانوں نے یوکا رکھا۔ یوکا تقریباً 39,000 سال سے برف میں دبی رہی، لیکن سب سے حیرانی کی بات کیا تھی؟ جب سائنسدانوں نے اسے لیبارٹری میں چیک کیا، اس کا برین بالکل ویسا ہی تھا جیسے مرتے وقت تھا۔ اس کی باریک رگیں اور دماغ کی وین بھی نظر آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے ہمیں لگتا تھا کہ میمت صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہی ہوں گے، لیکن یوکا نے ثابت کیا برف گوشت اور دماغ کو بھی بچا سکتی ہے۔ اب تو سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ یوکا کے ڈی این اے کو ملا کر پھر سے میمت پیدا کیا جا سکے۔ کیا آپ ایک زندہ میمت ہاتھی دیکھنا چاہیں گے؟ اب جو کہانی میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ تھوڑی عجیب اور خوفناک بھی ہے۔ 1979 میں الاسکا کے علاقے میں سونے کی کان کرنے والے کو ایک بھینسا ملا۔ یہ 36,000 سال پرانا تھا۔ سائنسدانوں نے اسے بلو بیب کا نام دیا کیونکہ اس کی خال پر ایک عجیب قسم کی نیلی تہ جم گئی تھی۔ لیکن اصل تماشا تب ہوا جب ایک سائنسدان نے اس کی گردن کا ایک ٹکڑا کاٹا۔ اس نے سوچا کیوں نہ یہ دیکھا جائے کہ 36,000 سال پہلے کے گوشت کا ذائقہ کیسا ہوگا۔ اس نے اس گوشت کو سبزیوں کے ساتھ ہانڈی میں پکایا اور باقاعدہ ایک ڈنر پارٹی رکھی۔ لیکن جب اس کی بیوی نے یہ گوشت کھایا تو اس نے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے برا گوشت تھا، بہت زیادہ سخت اور بدبودار۔ لیکن پھر بھی سائنسدانوں نے وہ سارا گوشت کھا کر اس قدیم جانور کو ٹربیوٹ پیش کیا۔ پرانے زمانے کے شیر آج کے شیروں سے کئی گنا بڑے اور کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتے تھے۔ روس کے دور دراز علاقے میں ایک نہیں بلکہ 2 شیر کے بچے ملے جن کے نام سپاڈا اور بروس رکھے گئے۔ سپاڈا کی حالت دیکھ کر سائنسدان دنگ رہ گئے۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال محفوظ تھا جیسے وہ ابھی کھیل کر سویا ہو۔ تحقیق سے پتا چلا کہ سپاڈا 28,000 سال پرانا تھا، جبکہ بورس اس سے کئی زیادہ قدیم یعنی 43,000 سال پرانا تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ یہ بچے کسی پہاڑ کے ٹوٹنے کی وجہ سے زمین کے نیچے دب کر مر گئے تھے۔ یہ شیر اتنے بڑے ہوتے تھے کہ وہ میمت کے بچوں کا بھی شکار کر لیتے تھے۔ آپ نے گینڈے تو دیکھے ہوگے، لیکن کیا آپ نے ایسا گینڈا دیکھا ہے جس کے جسم پر لمبے لمبے بھورے رنگ کے بال ہوں؟ اسے وولی رائنو کہتے ہیں۔ 2007 میں سائبیریا کے دریا کے کنارے ایک مادہ گینڈا ملی جو 40,000 سال پرانی تھی۔ یہ زمین کے 20 فٹ نیچے دبی ہوئی تھی اور اس کا پورا جسم اور اس کی خال بھی سلامت تھی۔ ان گینڈوں کے سینگ بہت بڑے ہوتے تھے جو انہیں برف ہٹا کر نیچے سے گھاس نکالنے میں مدد دیتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا قریبی رشتہ دار سمترن رائنو تھا جو آج دنیا میں بہت کم رہ گئے ہیں۔ ان قدیم جانوروں کا ڈی این اے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ موسمی تبدیلیوں نے ان اینیملز کو کیسے ختم کیا۔ پرانے زمانے میں جب لوگ غاروں میں جاتے تھے تو انہیں بڑی بڑی ہڈیاں ملتی تھیں تو وہ بہت ڈر جاتے تھے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ڈریگن کے ڈھانچے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کیوبر بیئر کے ڈھانچے تھے۔ یہ ریچھ پانڈا کی طرح پتے اور بیریز ہی کھاتے تھے اور سردیوں میں غاروں میں چھپ کر سو جاتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ غار کے اندر سوتے سوتے ہی ان کی موت ہو جاتی۔
جاتی اور ہزاروں سالوں تک ان کی ہڈیاں وہاں جمی رہتی۔ 2020 میں سائبیریا کے چرواہوں کو ایک ایسا ریچھ ملا، اس کا چہرہ، ناک، کان بالکل ویسا ہی تھا جیسا ہزاروں سال پہلے۔ یہ ریچھ 22,000 سے 39,000 سال پرانا ہو سکتا ہے۔ یہ اس ویڈیو کی سب سے بڑی دریافت ہو سکتی ہے۔ سائبیریا کے ایک بڑے گڈھے سے ایک چھوٹے گھوڑے کا بچہ ملا۔ وہ صرف 2 ہفتوں کا تھا جب وہ مرا تھا۔ یہ 42,000 سال پرانا تھا، لیکن جب سائنسدانوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا، اس کے اندر سے تازہ خون نکلا۔ سائنسدان حیران رہ گئے کہ 42,000 سال بعد بھی خون جمع کیوں نہیں۔ اب سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ اس گھوڑے کے خون سے DNA نکال کر دوبارہ ایسی ہی نسل پیدا کی جائے جو ہم اس دنیا میں پھر سے چلتی پھرتی دیکھ سکیں۔ 2011 میں سائبیریا میں ایک بھیڑیے کا بچہ ملا جو 14,000 سال پرانا تھا۔ اس کے دانت، پنجے اور بال سب سلامت تھے، لیکن اصل دھماکہ تب ہوا جب اس کے پیٹ کا معائنہ کیا گیا۔ اس کے پیٹ میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ملا جو وولی رائنو کا تھا۔ اب یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بھیڑیے کا بچہ ایک وولی رائنو کا شکار کیسے کر سکتا ہے، یا کیا اس نے ایک مردہ گینڈے کا گوشت کھایا تھا؟ یہ گینڈے بھی اسی زمانے میں ختم ہوئے تھے جب یہ بھیڑیے کا بچہ مرا تھا۔ یہ دنیا کا ایک واحد قدیم شکاری ہے جس کے پیٹ میں اس کے کھانے کے آخری نشانات بھی موجود ہیں۔ دوستو، یہ تھی برف میں دبی ہوئی وہ دنیا جو ہزاروں سال بعد ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ان جانوروں کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے یا پھر قدرت کے نظام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔